سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ عارف علی راشد فیملی کے تمام مرحوم، عبد الرزاق ماجی، افضل ماجی، نرگس قاسم علی، تمام مرحوم اور مرحومین اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے شہدائے ایران، عراق، شام، لبنان، یمن، پاکستان، ان سب کے لیے ایک دفعہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ مل کے بصدائے بلند صلوات۔ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، حیدری، بر دشمنان اہل بیت لعنت، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ، مل کے بصدائے بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، میں بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، اگر آپ ابھی آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو، اب حضور آپ حضرات تو بالکل قریب بیٹھا کریں، آپ خدا سلامت رکھے۔ آئیے حضور، آپ قریب آ جائیں، انشاءاللہ زیادہ آپ کو سننے میں لطف آئے گا۔ جی میرے بھائی، نوجوان بچے سب آئیے، تھوڑا سا مزید حضور آ جائیں، سلامت رہیے۔ اللہم صل علی محمد۔ مولا سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون
وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صلوات. قصص الانبیاء کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا وہ آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی. آپ کے سامنے ہم نے مکمل حضرت نوح کی تاریخ بیان کی قرآن سے. حضرت نوح کی پیدائش، کشتی کیسے بنی، ان کے بیٹوں کے کیا نام تھے، کون سا بیٹا باغی تھا، کون سا بیٹا صالح تھا. پھر 2 دن سے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کی تاریخ ہم بیان کر رہے تھے. توجہات ہیں؟ ابراہیم نے بنایا کعبہ. آواز کبریائی ہے ابراہیم اب لوگوں کو بلاؤ. سنی شیعہ نے لکھا کہ آج تک جو لوگ دوڑے دوڑے کعبہ کی طرف چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، یہ وہی ابراہیم کی آواز ہے جس کو بچہ بھی سن لیتا ہے، جوان بھی سن لیتا ہے، بوڑھا بھی سن لیتا ہے. سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں. ہمیں شکوہ مسلمانوں سے یہی ہے، 4,500 سال پرانی ابراہیم کی آواز سنائی دے رہی ہے، 1400 سال پرانی محمد کی من کن تو مولا کی آواز اس کے یہ بھول چکے ہیں. حضرت توجہات ہے نا. اب آج میں نے آرام سے پڑھنا ہے اور کل ہماری فلائٹ ہے، اور آج آپ کی محبت میں ہم نے ایک اور جگہ جانا تھا، وعدہ تھا. ان سے بھی معذرت کی. ہم نے کہا کہ بھئی نجفی مزاج ہے اور کھارادر والے نجفی مزاج کو بڑے اچھے سے پہچانتے ہیں، تو آج بس یہ آخری خطاب دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. ابراہیم کے خدا نے لیے 3 امتحان. کتنے امتحان؟ بول لیجئے. جان کا امتحان، آگ میں ڈالا تھا. مال کا امتحان، مال سارا چلا گیا تھا، جتنی بھیڑیں تھی سب کی سب مر چکی تھی. اولاد کا امتحان کہ ابراہیم کرو اسماعیل کو ذبح، نہیں کر رہے. توجہ آپ حضرات. ابراہیم ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل نبی ہیں. اب یہ بھی سن لیجئے، بات آ گئی چھٹے امام سے روایت ہے، ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ اس لیے بنایا تھا کہ ابراہیم کثرت سے ہمارے اوپر درود بھیجا کرتے تھے. ایک دفعہ اللہم صل علی محمد، کثرت سے درود بھیجنے کی وجہ سے محمد اور آل محمد پر ابراہیم کو خلیت کا منصب ملا تھا. تو حضور کتنے امتحان لیے ابراہیم کے؟ بڑے آرام سے سن لیا آپ نے. اللہ جانے کیوں خاموش بیٹھے ہیں. جان، مال، اولاد. توجہ توجہ توجہ. حسین کے بھی 3 امتحان لیے، جان، مال، اولاد. ایسا ہی ہے، کوئی نئی بات. ابراہیم کے 3 امتحان. ابراہیم کی جان کا امتحان لیا، ابراہیم کے مال کا،
ابراہیم کے اولاد کا، ابراہیم کے تینوں چیزیں لے کر واپس کر دی گئی. نہیں کر رہے توجہ. حسین کے بھی 3 امتحان لیے، تینوں چیزیں لے کر رکھ لی گئی. اللہ اکبر. 3 امتحان ابراہیم کے، 3 امتحان حسین کے. آپ حضرات شاید خاموش آئیے، مثال میں سمجھیے. بچہ جب چھوٹا ہو، چھوٹا بچہ 4-5 برس کا، تو باپ اس سے کہتا ہے بیٹا یہ چیز چاکلیٹ مجھے دینا. اگر بچہ چھوٹا دے دے تو باپ رکھتا ہے اس کو، مسکرا کے واپس دے دے گا، کیونکہ بچے میں پیار آتا ہے، باپ کی ممتا، ماں کی ممتا. توجہات ہے. یہی بچہ جوان ہو جائے، اب لا کے والد تو کچھ دے، بابا جان یہ پیسے، ابا واپس کرے گا؟ اب پیسے لے کر رکھ لیے جاتے ہیں، یا کوئی تحفہ دے تو اب رکھ لیا جاتا ہے. یعنی بچوں سے جو چیز لی جاتی ہے انہیں واپس کر دی جاتی ہے. جوانی میں اگر کوئی جوان آ کے باپ کو کوئی تحفہ دے وہ رکھ لیا جاتا ہے. نہ جانے کیا سن رہے ہیں. ابراہیم سے 3 امتحان لیے، جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان. تینوں چیزیں لے کر ابراہیم کو واپس دے دی گئی. حسین سے بھی 3 امتحان لیے، جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان. تینوں چیزیں لے کر رکھ لی گئی. نہ جانے کیوں خاموش بیٹھے ہیں. بھائی امامت کے بچپن کو ابراہیم کہا جاتا ہے، جوانی کو حسین ابن علی. سلامت رہیے. بچپن کو زندہ باد، مردہ باد. سلامت رہیے بھائی. امامت کے بچپن کو صلی علی محمد، بچپن کو امامت کے کیا کہا جاتا ہے؟ ابراہیم. امامت کی جوانی کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. ہائے ہائے، نہ جانے کیوں خاموش ہیں. سورہ بقرہ میں آواز کبریائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور گواہی دیجئے گا محشر کے میدان میں نے آپ کو 5 دن صرف قرآن سنایا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. خدا نے ابراہیم کے لیے امتحانات، 3 امتحان، تینوں میں ابراہیم 100% نمبر دے کے ہو گئے کامیاب. توجہات ہے. آواز کبریائی ہے ابراہیم بڑا اچھا امتحان دیا. فَأَتَمَّهُنَّ یعنی 100% نمبر. انعام میں ہم تمہیں دے رہے ہیں امامت. کیا دے رہے ہیں؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کیا مل رہی ہے؟ ابراہیم نے کہا بارے اللہ تیری مہربانی، بڑا شکریہ، امامت دے رہا ہے مجھے. دل ابراہیم میں تمنا اٹھی، بارے اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِي. توجہ توجہ توجہ. بارے اللہ کیا میری ذریت میں بھی امامت ہوگی؟ قرآن کی 6666 آیتیں، میں بھی اصول کافی سناتا ہوں آپ کو، پہلے سن لیجئے. توجہات ہیں. کہیں نہیں ملا ہوگا آپ کو کہ ابراہیم نے رسالت جب ملی تو دعا مانگی ہو، بار اللہ کیا میرے بچوں میں بھی رسالت کو رکھے گا. نبوت جب ملی تو ابراہیم نے مانگی ہو دعا، بار نمنا. اب آئیے اصول کافی کی طرف. اصول کافی کتاب حجت، دوسرا باب کا عنوان توجہات ہے. اتنا سناٹا اچھا نہیں لگتا کھارا در میں. ایک اگر نعرہ میرے ساتھ مل کے لگائیں میں گفتگو. جی بسم اللہ مل کے. حیدری. کتاب حجت دوسرا باب الفرق بین النبی والرسول والامام والمحدث. یہ دوسرا باب ہے. یہ چھٹے امام کے صحابی ہیں زید شحام. کیا نام ہے؟ عجیب روایت ہے یہ. توجہ. یہ امام کے پاس آئے کہا مولا یہ بتائیے اللہ کے جو مناصب ہیں، نبوت، رسالت، امامت، ان میں فرق کیا ہے؟ اب حضور کراچی کا پڑھا لکھا ترین مجمع میرے سامنے، اس لیے میں نے یہ
گفتگو چھیڑنے لگا ہوں، یہ نجف کی باتیں ہیں، یہ توجہات ہیں، پورا سماعتوں پہ بھروسہ کر کے۔ نبی میں، امام میں اور رسول میں فرق شاید بھی محسوس فرما رہے ہیں آپ؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ توجہ 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 ہے میرے ساتھ نہ؟ آج آپ نے میرے ساتھ پرواز کرنی ہے، نجف تک جانا ہے، جملوں کو صفحہ دل پہ رقم فرمانا ہے۔ جی میرے بھائی، موضوع سمجھ آ رہا ہے؟ موضوع پہنچ رہے آپ تک؟ نبی کسے کہتے ہیں بول لیجئے، رسول کسے کہتے ہیں، اور امام؟ زید شہام بیٹا بیٹھ جائے، ابھی کھڑے نہیں، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اب چھٹے امام زید شہام سے فرما رہے ہیں، من و ان صادق آل محمد کے جملے آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے، توجہ، مجھے دیکھنا اور جملے محسوس فرمانا۔ چھٹے امام نے فرمایا، ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، خدا نے ابراہیم کو سب سے پہلے اپنا عبد بنایا۔ کیا بنایا؟ بندہ بنایا اپنا، اس سے پہلے کہ نبی بناتا۔ آئے ہائے، نبی بنانے سے پہلے بندہ۔ ثم اتخذہ نبیا، پھر نبی بنایا، قبل ان یتخذہ رسولا، نبی بنایا اس سے پہلے کہ رسول بناتا۔ ثم اتخذہ رسولا، پھر رسول بنایا، قبل ان یتخذہ خلیلا، اس سے پہلے کہ اپنا خلیل بناتا اس سے پہلے رسول بنایا۔ بولیے، سب سے پہلے بندہ، پھر نبی، پھر رسول، پھر خلیل۔ تو میرا دوست، میں تیرا دوست۔ خلیت ایک عظیم منصب ہے۔ اب چھٹے امام فرما رہے ہیں، فلما کمل لہ الاشیاء، جب سارے مراتب پورے ہو گئے، الہی مناسب، تو ایک مرتبہ آواز کبریائی، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، نہ جانے کیا سن رہے ہیں۔ پہلے بندہ بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر امام بنایا۔ کم مولا زید شام، مولا صحیح بنا دیا، یہ بتائیے نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، امامت کیا ہے؟ چھٹے امام نے کہا، زید دیکھو، یاد رکھو، نبی ہے نبأ سے۔ کس سے؟ سورہ نبأ سنا ہے نا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب یہ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ خبر عظیم کے بارے میں۔ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، یہ ہرگز خبر عظیم کو سمجھ ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے۔ خبر عظیم ذات علی ابن ابی طالب کو کہا جاتا ہے۔ نبأ، نبأ کا مطلب ہے خبر۔ نبی اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس آسمان سے ملک آتا ہو اور اس کو بتاتا ہو، بھائی تم نے زندگی ایسے گزارنی ہے۔ آسمان سے جس کے پاس خبر آئے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ توجہات ہے؟ ملک آیا کہ دیکھو زندگی شریعت ایسے نہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ تم نے زندگی شریعت، لیکن صرف اس کی ذات کے لیے ہو، آگے کنوے کرنے کا حکم نہ ہو، آگے امت کو نہ، تمہارے لیے ہے یہ ہوگی نبوت، پہلا مرتبہ۔ نبوت کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، کاظم بھائی یہ گفتگو کراچی میں نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو دیکھ کے کرنے لگا ہوں، اب میرا ساتھ دینا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ دوسرا مرحلہ ہے رسالت کا۔ رسول، ملک آیا آسمان سے، توجہ، آ کے کہا دیکھو اللہ کا پیغام ہے، پیغام کبریا ہے، یہ شریعت ہے، آپ نے بھی عمل کرنا ہے اور آگے امت کو بھی پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ رسول کا مطلب اگر میں انگلش میں کروں پڑھا لکھا، میسنجر، دا میسنجر۔ یاد ہے آپ کو جب انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا تو ایک یاہو میسنجر ہوتا تھا، امریکہ سے، افریقہ سے ہمارے کاظم بھائی میسج ٹائپ کرتے تھے، نجف میں ہمیں میسج آ جاتا تھا۔ میسنجر کا کام ہوتا ہے میسج آگے فارورڈ کر دینا، وہاں سے اللہ ٹائپ کرتا تھا یا رسول آگے پہنچا دیا کرتا تھا۔
میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، صرف بتا نہیں رہا. نبی کا مطلب بول لیجئے صرف ذات، رسول کا مطلب آگے پہنچا دینا. ایک فرق. دوسرا فرق اسی بات کی چوتھی روایت، نبی صرف ملک کی آواز سنتا ہے، دیکھتا نہیں ہے. رسول ملک کو دیکھتا بھی ہے، سلام دعا بھی کرتا ہے، جھولے بھی جھلواتا ہے، جھاڑو بھی لگواتا ہے. اللہ اکبر. نہ جانے کیا سن رہے ہیں. کبھی ساتھ بٹھا کے بات چیت کرتا ہے، کبھی جاتے ہوئے سدرہ پہ ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ ہو گئی رسالت کی منزلت. ہے توجہات؟ اب میرا شیعان حیدر کرار سے سوال ہے، سارا مجمع ہے میرے ساتھ. اب مجھے بتائیے، رسول کا کام شریعت پہنچانا. ابراہیم کو رسالت ملی، ابراہیم کے دل میں تمنا نہیں اٹھی بارے اللہ کیا میری اولاد کو بھی ملے گی؟ ان سارے مناصب کے بعد اعظم ترین منصب ہے امامت. اللہ اکبر. پوچھا زید شہام نے، مولا فرق کیا ہے رسول میں اور امام میں؟ توجہ کر. رسول کا توجہ کلام کی دقیق گفتگو آسان شستہ الفاظ میں آپ کے بیدار قلوب کے حوالے کرنے لگا ہوں. کر رسول میں اور امام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول کا کام ہوتا ہے اراءۃ الطریق. پریشان ہو گئے گھر در والے؟ مولانا زیادہ عربی سنا رہے ہیں آپ، چلیے اردو میں سن لیجئے. رسول کا کام ہوتا ہے صرف راستہ دکھانا. علی مولا سلام، جیتے رہو بھائی. رسولوں کا کام تھا صرف امت کو راہ بتانا. موسیٰ گئے طور پہ، جا کے تورات لے کر آئے، امت کے حوالے کی پڑھو خودی چلو. رسولوں کا کام ہوتا ہے بیٹا، ابھی میرے ساتھ نعرہ لگائیے گا، صرف راستہ دکھانا. اراءۃ الطریق. نہیں پہنچے آپ شاید. ہم نے آنا تھا سولجر بازار سے انجمن خدام القرآن. خدا سب کو سلامت رکھے. جس خلوص سے یہاں مجالس ہو رہی ہیں آپ سب سلامت رہیے. آنا تھا یہاں پہ انجمن خدام القرآن. ہمیں مولانا فیضان مجلسی کی کال آئی، مولانا آپ سولجر بازار سے نکلیں اور یہاں پر آ جائیں. صرف یہ بتا دیا. فیضان مجلسی صاحب نے یہ نہیں بتایا مولانا آپ تو نجف میں رہتے ہیں، یہاں کراچی میں کھڈے ہی کھڈے ہیں، آگے آئیں گے تو پھر گاڑی پھنسے گی، دائیں مڑیں گے تو پھر کھڈا ہوگا، بائیں مڑیں گے تو پھر کیچڑ ہوگا، پھر سیدھا کریں گے تو پھر کھڈا آئے گا، پھر سیدھا کریں گے تو پھر گڑا آئے گا، پھر کھائی ہے، پھر گڑا ہے، پھر کھائی ہے، پھر کھارا در آتا ہے. نہیں کر رہے تو صرف راستہ بتانے کو اراءۃ الطریق کہا جاتا ہے. رسولوں کا کام تھا صرف راستہ دکھانا. امامت امام کا کام صرف راستہ دکھانا نہیں ہوتا، ہاتھ پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچا دینا. اللہ اکبر. رسولوں کا کام تھا صرف راستہ دکھانا، اماموں کا کام تھا ہاتھ پکڑ کے دروازے جنت تک لے جانا. اسی لیے عزیزان گرامی نانا اب میری دل شکنی ہوگی اگر میرا ساتھ نہ دیا. وہ کام جو کوئی نبی نہ کر سکا، آدم نہ کر سکے، موسیٰ نہ کر سکے، عیسیٰ نہ کر سکے، یوسف نہ کر سکے، یعقوب نہ کر سکے، وہ کام محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھایا. میدان غدیر سجا کے دکھایا. تمہاری جنت کا نام علی ابن ابی طالب. حیدر حیدر. مولا سلامت رکھو. تمہاری توجہات ہیں. ہمارے نبی محمد کے بھی امام، محمد مصطفیٰ آدم کے بھی امام، نوح کے بھی امام، ابراہیم کے بھی امام، اسماعیل کے بھی امام، یوسف کے بھی امام. سارے انبیاء کے سردار کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. نبوت
رسالت امامت کا فرق کچھ واضح ہوا آپ حضرات کے لیے؟ امام ہاتھ تھام کے، اب ابھی بھی آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، عصر عاشور امام حسین نے کیا صدا بلند کی تھی؟ حل من ناصر ینصرنا، اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ امام حسین نے کہا تھا کیا کوئی ہے میری جو مدد کرے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اشارہ کر دیتا سورج پلٹ آتا، نہیں کر رہا۔ اس کا ہمارے استاد شیخ حسن کاشانی خدا طول عمر عطا فرمائے، 10 سال ان کے پاس علم کلام حاصل کرنے کی توفیق خدا نے دی۔ بڑا لطیف ترجمہ کیا انہوں نے، کہا امام حسین یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی میری مدد کرے، امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے۔ حسین یہ کہنا چاہ رہے تھے کون ہے میری مدد کرے، میں اسے دروازے جنت تک لے جاؤں۔ ہائے 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 ہائے، کس نے کی مدد؟ حر بن یزید ریاحی، وہب بن حباب کلبی بجلی کوفی۔ امام مسلمانوں کا امام نہیں ہوتا، کائنات کا امام ہوتا ہے۔ وہب عیسائی تھا، حسین نے ایسا جنتی بنایا، 1400 سال گزر گئے، ہر عاشق حسین زری پہ جا کے سلام کرتا ہے، السلام علیک یا وہب، جنت تک۔ اچھا اب ابراہیم نے کیا مانگی بتائیے؟ امامت کس کے لیے؟ بول کس کے لیے؟ آپ کی آواز نہیں ہے، کس کے لیے مانگی امامت؟ قرآن پڑھیے، ذریتی، بارے میری اولاد میری اولاد میری اولاد میری اولاد میری اولاد۔ بھئی ابراہیم نے بھی اولاد کے لیے مانگی، اصحاب کے لیے نہیں مانگی، اولاد کے لیے مانگی، اصحاب نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں کہ اصحاب کے لیے مانگی ہو۔ توجہات ہیں؟ اب عزیزان گرامی تھوڑا سا بس آج یہ امامت کا موضوع آپ کے سامنے، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ہوا یہ کہ پنجاب میں آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارا موبائل چوری کر لیا، مجلس پڑھنے گئے تھے، اس کے بعد سے ہم بڑا ڈر گئے، اور ابھی گھڑی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد جی، محمد و آل محمد۔ تو ابراہیم کو ملی انعام میں امامت، میرے ساتھ ہیں آپ حضرات؟ امامت ملی۔ نبی کریم سے روایت ہے، اور میں یہ لائیو دنیا بھر میں مجلس جا رہی ہے، ذمہ داری سے آپ کے سامنے ساری کتب کے حوالے دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں میں جزئیات میں آپ کو اختلاف ملے گا، ہر چیز میں آپس میں جو 5 فرقے ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، جعفری، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اختلاف ہے۔ ہاتھوں میں وضو میں ہاتھ کہاں سے دھونا ہے، کونی کے اوپر سے یا نیچے سے، اختلاف ملے گا۔ پاؤں کا مسح کرنا ہے یا دھونے ہیں، پاجامہ کیسے پہننا ہے، ٹخنے سے اوپر کہ ٹخنے سے نیچے، نہیں کر رہے تو۔ نبی نے مسواک کیسے کیا تھا، سیدھا یا یوں یوں کر کے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ باتھ روم میں کیسے جانا ہے، جاتے ہوئے کون سا پیر رکھنا ہے، اختلاف آپس سے ملے گا۔ رکوع میں، حج میں، ہر آپ کو جو ہے وہ مسلمانوں میں اختلاف۔ لیکن عزیزان گرامی توجہ توجہ، کچھ ایسی روایات ہیں وہ 73 فرقے کی جن کی ہر جزئیات میں اختلاف ہے، ان روایتوں پہ آ کے ایک ہو جاتے ہیں کہ نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہر چیز میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف کرنے والے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں محمد مولا۔ ویسے ہی یہ سارے مسلمان فرماتے ہیں، یہ روایت سب کے یہاں پہ مسلم روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ۔ جو کوئی زمانے کے امام کی معرفت کے
معرفت کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرا ہے. نہیں کر رہے توجہ. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو کوئی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، چاہے لاکھ نمازی ہو، لاکھ حاجی ہو، لاکھ زکوٰۃ دینے والا ہو، لاکھ اسلام کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو، زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، جاہلیت کفر کی موت. اختلاف نہیں مسلمانوں کا. کیا فرمایا نبی نے؟ اب میں جملہ آرام سے کہوں گا اور اب آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے لگا ہوں. کیا فرمایا؟ لم یعرف، معرفت کے بغیر. نبی نے یہ نہیں فرمایا لم یجعل، بنائے بغیر. معرفت کے بغیر بنانا تمہارا کام نہیں ہے، بنے بنائے کو پہچاننا تمہارا کام ہے. سلامت رہیے. امام یہاں آ کے نہیں بنتا، امام وہاں سے بن کے آتا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بنے بنائے کو پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے. اب آئیے بس تھوڑا سا ہم لفظ امام کو لیں گے. امام کے معنی توجہات ہیں آپ حضرات کی. لغت میں امام کے کیا معنی ہے؟ بیٹا اگر آپ لوگ خاموش رہے نا، ادھر میری طرف دیکھیں تو آپ کو کاظم بھائی انعام دیں گے اگر آپ سب خاموش رہیں انشاءاللہ. کاظم بھائی ان کو آپ نے کچھ اماؤنٹ دینی ہے تاکہ یہ ایسے ہی آتے رہیں فرش اعضاء پہ. تو آپ لوگ خاموش رہیں، آپ کو انعام ملے. ایک دو درود پڑھے محمد اور آل محمد. اللہم صل علی محمد. مجھے سنتے رہیں. لغت میں ڈکشنری میں امام کے معنی ہم لیں گے، اس لغت کے معنی کو لا کے ہم قرآن سے ملائیں گے. توجہات ہیں. اگر لغت اور قرآن ایک ہی معنی دے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کون امام ہوگا اور کون امام نہیں ہوگا. معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے امام کے معنی امام کے لغت میں کیا معنی ہے شیخ صدوق نے نقل کیے. پہلا معنی الامام الذی اطیع له. توجہ. ایک دو درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. حضور دیکھیں میں اس طرح جو ہے نا پریشان ہوں گا، تھوڑا سا آپ حضرات پیچھے والے آپ لوگ آگے آ جائیں. آئیے بسم اللہ، شرمائیے مت. سوئی کے برابر فاستہ نہ. آئیے کافی جگہ ہے. آئیے حضور. جی میرے بھائی آئے آگے جگہ بنائیے. حضور آپ حضرات یہ کیمرے کے ساتھ والے، یہ کافی جگہ ہے یہاں پہ. جی صلی اللہ علیہ محمد. بہت جگہ ہے، علی والے ہر جگہ سما جاتے ہیں. شرمائیے مت، بس آگے آ جائیں. مل جل کے رہیں، آپس میں گلے مل کے رہیں. اللہم صلی علی محمد. امام کا پہلا معنی بے شک ماشاءاللہ. یا علی توجہ. یا علی جیتے رہے میرے لال. حیدری امام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کا پہلا معنی الذی اطیع لہ. امام اسے کہا جاتا ہے لغت میں، توجہات ہیں، جس کی اطاعت کی جائے. جس کی. آئیے اس معنی کو لیجئے، قرآن کی طرف چلیں. آواز کبریائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَلَا الَّذِينَ نَافَقُوا. دیکھو نہ کبھی کافر کی اطاعت کرنا نہ منافق کی اطاعت کرنا. بھئی بارہلا کافر کا تو سب کو پتہ ہے. کافر جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے وہ کافر، جو رسول کی رسالت کا انکار کرے وہ کافر. یہ منافق کس بلا کا نام ہے؟
کہا پریشان مت ہو، پڑھو سورہ آل عمران، آواز کبریائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا۔ اے میرے حبیب، یہ مسلمان آ کے تم سے پوچھتے ہیں کہ جنگ احد کس کے حکم سے ہوئی ہے، تو انہیں بتا دیجئے کہ جنگ احد ہوئی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون اس کے نبی کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے، کون ساتھ چھوڑ کر منافق بنتا ہے۔ لیجئے قرآن اور لغت نے فیصلہ کر دیا، میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، بھاگنے والا امام نہیں۔ حیدر 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 میدان میں حیدری ڈٹنے والا امام ہوگا، بھاگنے والا۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی، بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے، حضور ہے میرے ساتھ۔ دوسرا معنی نہ، شیخ صدوق نے نقل کیا الامام التر، امام کسے کہا جاتا ہے؟ تر کو۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ پریشان مت ہو، میں بھی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تر، عربی میں تر یعنی کیا؟ یعنی معمار کی وہ رسی، توجہ مجھے دیکھنا، معمار کی وہ رسی جو دیوار کو ٹیڑھا ہونے نہیں دیتی، اسے لغت میں امام کہا جاتا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف، آواز کبریا آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ۔ قابل مبارک ہیں وہ لوگ جو قیامت میں ایسے امام کے پیچھے آئیں گے جو ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ لغت نے بھی بتایا کہ ٹیڑھے کو امام نہ ماننا، قرآن نے بھی بتایا کہ ٹیڑھے کو امام نہ ماننا۔ عزیزان گرامی، اب مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر کوئی ہستی نبی کے جانے کے بعد منبر پہ آ کے بیٹھے اور یہ کہے کہ دیکھو اگر میں سیدھا چلوں تو ٹھیک، اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا، اگر میں سیدھا چلوں تو ٹھیک، اگر میں ٹیڑھا چلوں۔ ہمارے استاد آیت اللہ شیخ سند فرماتے ہیں اس بدبخت کو اتنا بھی نہیں پتا تھا جو ایسے سیدھا کرے گا اسے امام ہونا چاہیے یا ایسے امام ہونا چاہیے۔ لغت نے بیٹا، لغت نے بھی بتایا اور قرآن نے بھی بتایا کہ ٹیڑھے کو امام نہ ماننا۔ آپ ہوائی جہاز میں سفر کرنے گئے، جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پہ آیا اور پائلٹ نے کہہ دیا کہ دیکھو اگر میں صحیح اڑاؤں تو ٹھیک، اور اگر میں ٹیڑھا اڑانے لگوں یا غلط چلانے لگوں تم ٹھیک کر دینا۔ مجھے بتائیے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ سب اضطراب میں آ جائیں گے، پریشانی کے عالم میں آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے آج دنیا کے ہر مذہب میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ آپ بڑے مطمئن ہیں، بڑے معتمد ہیں، بڑے اعتماد سے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پائلٹ جہاز غلط اڑا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی پریشانی نہیں، آپ مطمئن ہیں۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ ٹیڑھے کو امام نہ ماننا۔ لغت نے کیا بتایا؟ ٹیڑھا امام نہیں ہوگا۔ ایک موصوف نبی کے منبر پر آئے اور آ کے پہلے ہی خطبے میں کہا، سننا جملہ، عقیلونی عقیلونی، دیکھو اے لوگو اگر میں سیدھا چلوں تو ٹھیک، اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا، اگر میں ٹیڑھا چلوں عقیلونی عقیلونی، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں
تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ لغت نے بھی بتایا ٹیڑھے کو امام نہ ماننا، قرآن نے بھی بتایا ٹیڑھے کو امام نہ ماننا۔ لغت اور قرآن نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ امام وہ نہیں ہوگا جو عقیلونی کہے، امام وہ ہوگا جو سلونی کہے۔ سلامت رہیے بھائی۔ حیدری مولا سلامت رکھے۔ اچھا نہیں لگتا بھائی، شیر جلی اچھا نہیں لگتا۔ جیتے رہے بھائی، علی اچھا نہیں لگتا۔ مل کے ہاتھ بلند کر کے جی بسم اللہ۔ حیدری جی مل کے حیدری۔ سلامت رہیے۔ توجہات ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بعض حضرات نعرے کے منکر ہوتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا علی کا نعرہ روک کے اور نعرے لگاتے ہیں۔ آئے ہائے، یہ ان کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ دو معنی بس، آخری معنی لغت میں ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا۔ توجہات ہیں، آخری معنی جی ہے میرے ساتھ نہ؟ اب منظر پورا بدل جانا چاہیے، مکمل طور پہ خاموشی ختم ہو جانی چاہیے انجمن خدام القرآن کی۔ یہ ایک تاریخی جملہ دے کے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک مجلس ہوتی رہے گی جبین تاریخ خطابت پہ یہ جملہ لکھا رہے گا۔ لغت میں قرآن اور لغت میں امام اس کو کہا جاتا ہے جو آگے ہو۔ کیا ہو؟ جو انجمن کے آگے ہو وہ انجمن کا امام، جو کمیٹی کے آگے ہو وہ کمیٹی کا امام، جو جماعت کے آگے ہو وہ جماعت کا امام، جو شہر کے آگے ہو وہ شہر کا امام، جو قبیلے کے آگے ہو وہ قبیلے کا امام، جو گاؤں کے آگے ہو وہ گاؤں کا امام، جو کائنات کے آگے ہو وہ کائنات کا امام۔ لغت نے کیا بتایا؟ لغت نے کیا بتایا؟ جو آگے ہو۔ قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقْدِمُ قَوْمَهُ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ پریشان کیوں ہیں میرے لال؟ ہے میرے ساتھ؟ فرعون کے بارے میں قرآن میں خدا کہہ رہا ہے فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور پوری قوم کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، ہر امام جنت لے کے نہیں جاتا، مرضی تیری، چاہے جسے امام مان، بس امام بنانے سے پہلے اتنا دیکھ لینا جسے امام بنا رہا ہے اس کا اپنا بھی جنت میں جانا کنفرم ہے کہ نہیں؟ وہ خود بھی جنت میں جائے گا۔ سلامت رہیے یا علی، وہ خود بھی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یا علی بیٹا اب میرے ساتھ نعرہ، آپ لوگ خاموش رہنا، بس آخری جملہ ہے میرے ساتھ۔ قرآن نے بتایا کہ فرعون ساری قوم کو جہنم میں لے۔ اب ادھر مسئلہ فقہی سن لیجئے، جو آگے ہوتا ہے وہ کون؟ کیا ہوتا ہے وہ نقی بھائی؟ امام۔ توجہ توجہ توجہ، قیمتی ترین جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ جو آگے ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، جو پیچھے ہوتے ہیں وہ معموم ہوتے ہیں۔ جو آگے ہوتا ہے نہ مجھے دیکھنا میرے بھائی، حضور چھوڑ دیجئے، بیٹھنے دیجئے بچے کو۔ جو آگے ہوتا ہے وہ جو پیچھے ہوتے ہیں نا ان کو اشاروں پہ چلاتا ہے۔ اللہ امام جماعت، آپ نے جماعت باندھی، امام جماعت سے پہلے آپ رکوع میں جا سکتے ہیں؟ مسئلہ فقہی، جائیں گے جماعت کیا ہو جائے گی؟ بول لیجئے میرے ساتھ، باطل۔ یعنی جو آگے ہو وہ امام ہوتا ہے
اور جو پیچھے ہوتے ہیں وہ اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ امام جماعت سجدے میں جائے گا تو آپ جائیں گے۔ جی میرے بھائی ہے میرے ساتھ؟ امام جماعت سے پہلے جائیں گے، جماعت باطل۔ جو آگے ہو وہ اشاروں پہ چلاتا ہے، جو پیچھے ہو وہ اشاروں پہ چلتے ہیں۔ دکھائیے ہمیں کوئی ایسی ہستی، اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کرے سورج پلٹ آئے، اشارہ کرے تارا در پہ آ جائے، اشارہ کرے محشر میں شامیانہ پھیل جائے، اشارہ کرے زمین چکر میں آ جائے، اشارہ کرے مردہ زندہ ہو جائے۔ نہیں ہے تو آئیے میں دکھاتا ہوں، ہمارے پاس ایک ایسی ہستی ہے، اشارہ کرتا ہے کوثر موجیں مارنے لگتا ہے، اشارہ کرتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے تارا در پہ آ جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کرتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ نتیجہ خود ہی نکال لیجئے، جو آگے ہو وہ اشارہ کر کے چلاتا ہے، جو پیچھے ہوں وہ اشاروں پہ چلتے ہیں۔ نتیجہ اب آپ خود ہی نکال لیجئے، علی آگے ہے، مہتاب پیچھے ہے، علی آگے ہے، آفتاب پیچھے ہے، علی آگے ہے، چاند پیچھے ہے، علی آگے ہے، جنت پیچھے ہے، علی آگے ہے، عدن پیچھے ہے، علی آگے ہے، لوح پیچھے ہے، علی آگے ہے، شمس پیچھے ہے، علی آگے ہے، آدم پیچھے ہے، علی آگے ہے، موسیٰ پیچھے ہے، علی آگے ہے، عیسیٰ پیچھے ہے، علی آگے ہے، جبرائیل پیچھے ہے، علی آگے ہے، میکائیل پیچھے ہے، علی آگے ہے، اسرافیل پیچھے ہے، علی آگے ہے، خلد پیچھے ہے، علی آگے ہے، جنت پیچھے ہے۔ کوئی یہ پوچھے یہ سب پیچھے کیوں ہے، علی آگے کیوں ہے، تو اس سے کہیے گا یہ سب کائنات ہے، علی مولا ہے کائنات۔ مل کے سلامت رہیے۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ مل کے بس ادائے بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان گرامی جیتے رہے میرے لال، اللہ سلامت رہیے۔ حیدری نہیں لگانے دیں مستانی کو۔ یا علی حضور، یہ بیٹا اب میں خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے میرے بھائی، بس باہر ہی بیٹھ جائیں آپ حضرات، اندر جگہ مکمل ہو چکی ہے۔ خدا سلامت ہے جی، گیٹ پہ بیٹھ جائیں، مسئلہ نہیں ہے کوئی، جہاں عزاداروں کی جوتیاں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آخری جملے بس چند مصائب کے۔ عزیزان گرامی آج مجھے دیکھتے بھی رہیے، میرے اندر طاقت نہیں، طبیعت آپ کے سامنے ہے، میں آرام سے بس 2-4 جملے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ آج 1 صفر ہے، 27 میں مصائب نہیں بس روایات جو صاحب نواسخ التاریخ، معدن البکا، بحر البکا، آیت اللہ فاضل بستامی نے اپنی کتاب کے اندر جو روایتیں لکھی بس وہ میں ایک ایک کر کے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ جانیں حسین کی مظلومیت، جانیں سید سجاد کی غربت، جانیں زینب کے مصائب، جانیں اجرکم علی اللہ محرم سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، ہر ایک کو رونا نصیب نہیں ہوتا، آنسو نہ آئے انسان توفیق گریہ مانگے۔ کربلا میں ایک خطیب تھے آیت اللہ قزوینی، منبر پہ آتے تھے، 1 گھنٹے مصائب پڑھتے تھے، ایک ہی جملہ مصائب ہوتا تھا، حسین 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 حسین، اور مجمع زار و قطار گریہ کرتا رہتا تھا۔ نام حسین رونے کے لیے کافی ہے،
अज़ादारो करबला में हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, अब्बास के शान कलम हुए, अकबर के कलेजे में बर्छी लगी, कासिम का बदन पामाल हुआ। जो सबसे छोटा सिपाही था शिशमाहा अली असगर, उसके गले में वो तीर मारा जो उस दौर में जालिम चलाया नहीं करते थे। लेकिन करबला के बाद क्या मसाइब हैं, खुदा की कसम कलेजा मुंह को आता है। सुनोगे मसाइब। 27 मुहर्रम को असीरों का काफ़िला दरवाज़े शाम पे पहुंचा। यजीद ने हुक्म दिया कि वहीं दरवाज़े शाम पे काफ़िले को रोक लिया जाए, क्यों का पूरे शहर को सजाया जाए। अजरुकुम अलल्लाह। अब जुमले सुनना, क्योंकि अली की बेटी ने शहर में आना है, सैयद सज्जाद ने आना है, ज़ैनब का तमाशा लगेगा। अज़ादारो खुदा की कसम, अगर अल्लाह करे ये सच न हो, अब मैं जो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, यजीद ने कहा सारे शहर में मुफ्त शराब तकसीम की जाए। 27 मुहर्रम के दिन उसने कहा सब ख़वातीन को मेहंदी तकसीम की जाए। क्यों? मेहंदी हाथों पे लगाएंगे, जब तालियां बजाएं ना ज़ैनब को देख के, तो हाथ इनके सुर्ख होने चाहिए। अजरुकुम अलल्लाह सल्लल्लाहु अलल बाकीन अलल हुसैन। 27 मुहर्रम से लेके यकुम सफ़र तक 3 दिन नबी ज़ादियाँ खुदा की कसम ज़मीन पे बैठने नहीं दिया। दरवाज़ा शाम पे ज़ैनब व कुलसूम सैदानिया खड़ी रही। यकुम सफ़र आज ही का दिन था। हुक्म आया अब इनको शहर में दाखिल किया जाए। अज़ादारों मेरे हाथ जुड़े हैं, खुदा की कसम मैंने मकातिल में अजीब जुमला पढ़ा। यजीद ने हुक्म दिया था जो शहरी जितने ज़्यादा पत्थर मारेगा, जितने ज्यादा अंगारे फेंकेगा, उसको उतना ही इनाम मिलेगा। लोग अपने घरों में पत्थर भर भर के लेके जा रहे थे, अंगारे भर भर के लेके जा रहे थे। जब काफिला दाखिल हुआ ना, अज़ादारों सबसे आगे आगे नाक़े ज़ैनब कुबरा था। सबसे पहले ज़ैनब के नाक़े को दाखिल किया। जानते हो क्यों? ताकि सारे शहर वालों की निगाह सबसे पहले ज़ैनब के खुले सर पे पड़े। जब हुसैन का सर दाखिल हुआ, हुसैन ने आंखें बंद कर ली। ए बाजाई, हुसैन को माफ कर दो। अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। हाँ हाँ, यही हक़ गिरिया है। खुदा ने हाथ दिए हैं मातम के लिए, आंखें दी हैं गिरिए के लिए। अब मातम करते हुए जुमले सुनना। अज़ादारों जब काफिला लाया गया ना, सैयद सज्जाद से रिवायत है, शामियों ने छतों से अंगारे फेंकने शुरू किए। सैयद सज्जाद कहते हैं कुछ अंगारे मेरे अमामे पे आके गिरे, मेरे हाथ बंधे हुए थे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, मेरा अमामा जला। अमामा जलने के बाद बाल जले, बाल जलने के बाद सज्जाद का सर जलता रहा, सज्जाद चीखता रहा, वाह मुसीबत। अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। यकुम सफ़र का दिन था। कैदियों को, नबी ज़ादियों को, खुदा मुझे ताकत दे मैं ये जुमले पेश कर सकूं, उस दरबार में दाखिल किया गया जो शराबी का दरबार था। हजरत अब्बास के हरम में खतीब ने यह जुमला पढ़ा, लम्मा दखलत ज़ैनब, जब ज़ैनब यजीद के दरबार में दाखिल हुई, आयतुल्लाह कज़वीनी ने रोक दिया कि आगे न पढ़ना। अरे कहा अली की बेटी, कहा शराबी का दरबार। अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारों जब दरबार में दाखिल किया ना, 400 सफरा मौजूद थे। खुदा मुझे ताकत दे, यजीद ने अपने तख्त को हीरे जवाहरात से सजा रखा था।
کاش اتنا ہی کافی ہوتا. سنو گے مصیبت مصیبت سخت ترین مصیبت. حسین کی سکینہ دربار میں ساتھ موجود تھی, سجاد دربار میں کھڑے تھے, ام کلثوم و زینب و رباب ساری بیبیاں موجود تھی. اتنے میں یزید لعین نے حکم دیا وہ تشت لایا جائے جس میں زہرا کے لخت جگر کا کٹا سر پڑا ہے. جتنا ماتم کر سکتے ہو اب کر لینا. آخری جملہ پیش کرنے لگا ہوں. عزادارو, اس نے سر کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا. ایک مرتبہ زینب و کلثوم کی چیخیں بلند ہوئی. یہ نہ رکا, اس کے ہاتھ میں ایک چوب خیزران تھی, اس نے وہ اٹھائی, حسین کے دانتوں پہ مارنے لگا. دربار میں نبی کے ایک صحابی نے کہا ظالم بس کر دے, یہ وہ ہونٹ ہے جن کو محمد چوما. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ظالم بس کر دے. ہاتھوں کو بلند کر کے نہ آنسو مت روکیے. یاد کیجئے اس مہدی کو جو 1400 سال سے خون کے آنسو گریا کرتا ہے. میرے ساتھ ہم نوا ہم آواز ہو کر اللہم, جی آواز آنی چاہیے, آنسوؤں کو مت روکیے. اللہم عجل لولیک الفرج. جی بھائی, اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل. دعائے ندبہ کا جملہ کہاں ہے وہ جو اکبر کے کلیجے میں لگی برچھی کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو سکینہ کے رخساروں پہ لگے تماچوں کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو اصغر کے گلے میں لگے تیر کا بدلہ لے گا؟ سنو گے جملہ, کہاں ہے وہ جو قاسم کے ٹکڑوں کا بدلہ لے گا؟ آئیے ہم نوا ہم آواز ہو کر شرمائیے مت, گریہ کن آنکھوں کے ساتھ. این الطالب بدم المظلوم بکربلا, این الطالب بدم المظلوم بکربلا, این الطالب بدم المظلوم بکربلا. بلند آواز سے 10 مرتبہ. یا اللہ, 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 یا اللہ. ماتم حسین.